अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर पेशरफ्त के साथ मैं हूँ सुल्तान महमूद और मैं हूं मोहम्मद इशफाक। जंग वैसे तो तबाही का नाम है, जंग से कभी अच्छाई की उम्मीद नहीं रखी जा सकती, लेकिन कहते हैं कि इंसानी जिंदगी के फैलाव और बढ़ाव में और इंसानी तरक्की में जंगों का भी एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। हम इशफाक साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान के लिए कौन से माशी इम्कानात रोशन हो सकते हैं। ये इशफाक साहब, जी सुल्तान साहब, इस जंग से पाकिस्तान के लिए क्या माशी फवायद हैं जिन्हें पाकिस्तान समेट सकता है। जी सुल्तान साहब, पहले तो ये कि मुश्किलात हमारे लिए फौरन खड़ी हो गई हैं जी, वो तो फौरी तौर पे हम नताइज उनके भुगत ही रहे हैं, लेकिन कुछ इम्कानात भी उसके साथ पैदा हो रहे हैं। सही। तो एक बल्कि इसको कहें कि जैसे कुरान पाक की आयत फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, तो वो इन्ना मअल उसरि युस्रा का हमारे यहाँ तर्जुमा ये किया जाता था कि मुश्किल के बाद आसानी है। जी, तो वो उसका दुरुस्त तर्जुमा ये कि मुश्किल के साथ ही आसानी है, यानी अल्लाह ताला जहाँ आपके लिए मुश्किलात पैदा करता है उन्हीं के अंदर से आपके लिए कुछ मौके भी पैदा हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए जहाँ मुश्किलात पैदा हुई हैं वहाँ पे एक मौके कुछ पैदा हो गए बहुत बड़े। तो अशफाक साहब, ये किस तरह के मौके हैं। अच्छा, इनको हम सुल्तान साहब यूं देख सकते हैं कि एक तो तिजारती मौके सही। जिनको हम बहरी तिजारत खसूसन कर सकते हैं, उससे मुतल्लिका मामलात क्या हैं। दूसरा जो है हमारे जो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है बाहर से, जी, वो उसके मौके क्या हैं। और तीसरा ये कि हमारे जो सिक्योरिटी और दिफा अमूर में ताउन है दीगर ममालिक के साथ, उससे कुछ मौके पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। जी। तो ये तिजारती मौके कौन से हैं हमारे पास। तिजारती मौके हमारे पास सुल्तान साहब, हमारी कराची पोर्ट एकदम से पूरी दुनिया में बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है। अच्छा। ये अहमियत कभी हुआ करती थी कराची की 1960 की दहाई तक, बल्कि हम कह सकते हैं कि 70 की दहाई के आगाज तक भी कराची की तब भी यही अहमियत थी। बहिरा अरब की सबसे प्राइम बंदरगाह कराची हुआ करती थी, जो कि अफ्रीका और एशिया को, मशरक़ बईद को मशरक़ वुस्ता से मिलाने का एक सबसे आसान और सबसे मौसर जरिया थी। बदकिस्मती से हम उसका फायदा नहीं उठा पाए और कराची के हालात दगरगू होते गए, तो हम उस मौके से महरूम हो गए। दुबई ने कराची की जगह ले ली अमलन। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि दुबई ने कराची की जगह ली। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये फैक्ट है बिल्कुल। तो वो जो मुआशी हब दुबई आज हमें दिखाई दे रहा है, ये अगर हमारे हुक्मरान और हमारे हालात कुछ बेहतर होते तो यकीनी तौर पे इस वक्त कराची वो मुआशी हब होना था पूरी दुनिया का, जो आज दुबई हमें दिखाई दे रहा है। तो लेकिन इस जंग के नतीजे में चूंकि यूएई शदीद मुतासर हुआ है वहाँ के फौजी अड्डों के ऊपर, और बल्कि वहाँ पे अमेरिका ने अपने फौजियों को अड्डों से निकाल के होटलों में रखा, तो ईरान को इसकी भी इतला थी और होटलों के ऊपर भी हमले हुए हैं, उनकी ऑयल फील्ड्स के ऊपर भी, उनके फौजी अड्डों के ऊपर भी। तो वो जो एक यूएई ने एक इमेज खड़ा किया था सेफ हेवन होने का पूरी दुनिया के लिए, तो वो बड़ा शिद्दत से मुतासर हुआ है। उसका एक बहुत बड़ा जो नतीजा निकला है वो ये कि एक तो अबनाए हुर्मस के ऊपर ईरान का कंट्रोल हो जाने से, वो ब्लॉकेट हो जाने से, दुबई में वो जो पूरी दुनिया का तिजारती हब था दुबई, वो ट्रांसशिपमेंट के लिए इस्तेमाल होता था, यानी कि आप वहाँ पे कुछ चीज़ें उतारते हैं और फिर वहाँ से कुछ और मुल्कों को वो जाती हैं। तो वो ट्रांसशिपमेंट का जो प्रोसेस था वो मुकम्मल तौर पे रुक चुका है। अब वो जो हज़ारों की तादाद में जहाज़ समुंदर में मौजूद होते हैं और जिनकी मंजिल जिनकी दुबई थी, वो अब दुबई नहीं जा सकते, तो उन्होंने कहाँ जाना है, तो उनके लिए फिर कराची की बंदरगाह सबसे अट्रैक्टिव साबित हुई है। अच्छा। इसका आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि पिछले पूरे साल में पाकिस्तान ने 8300 TU आसान लफ्ज़ों में आप कंटेनर समझ लें, 8300 कंटेनर हैंडल किए थे कराची पोर्ट ने 2025 में। और इस दफ़ा ये पिछले 25 दिनों के दौरान, मार्च का महीना कर लें, मार्च के महीने में सिर्फ 8600 कंटेनर हम हैंडल कर चुके हैं। अच्छा। तो ये यानी कि पिछले एक साल की हमारी कारकर्दगी बहुत ही शर्मनाक थी। खैर मुझे तो सुन के ही थोड़ी शर्म आई, लेकिन बहरहाल हम एक महीने में उतने कार्गो हैंडल करने के काबिल हो गए हैं। तो ये और अभी लाइनें लगी हुई हैं। कहा यह जा रहा है कि वो 200 से 400 तिजारती जहाज हैं जो, क्योंकि कराची डीप पोर्ट नहीं है, वहाँ पे बड़े जहाज डायरेक्ट
کنارے تک نہیں آتے. جی وہ پیچھے روکتے ہیں ہاں جی. اور چھوٹے جہازوں میں تو وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں کراچی ماشاءاللہ چہل پہل ہو رہی ہے, بڑی رونق لگی ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا معاشی موقع ہے اور گو کہ یہ شارٹ ٹرم ہے, لیکن اس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج جنگ ختم ہوتی ہے تو کل سے دبئی دوبارہ اسی پوزیشن میں آ جائے گا. وہ جو ایک دھچکا لگا ہے, سرمایہ دار بڑا ڈرپوک انسان ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یار مطلب اب دبئی کے ساتھ اگر ایسا ہوا ہے تو ایک بڑا طویل عرصہ لگے گا اب دبئی کو اپنا وہ اعتماد بحال کرنے میں. مقام واپس لے. جی, اور یہ عرصہ ہمارے پاس ٹائم ہوگا کہ ہم کراچی کو جتنا اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں. جی ہمارا سب سے بڑا شہر ہے اور سب سے زیادہ کما کے دینے والا شہر ہے, لیکن شاید سب سے برا شہر بھی ہے. بدحالی میں جی. اس کی سڑکوں کی, اس کی شہری سہولیات کی جو حالت ہے وہ کسی بھی طرح کراچی کے شایان شان نہیں ہے. جی. یہ بھی ایک ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے سب سے بڑے شہر کو, اور جو روشنیوں کا شہر ہم خود کہتے تھے جس کو, جی. اس کو ہم نے اس کا سب سے بدترین شہر ہم نے بنا کے رکھ چھوڑا ہے. اشفاق صاحب, یہ تجارتی کے علاوہ اور کون سے امکانات ہیں؟ اچھا, ایک تو یہ تجارت کا امکان بہت بڑا یہ ہے اپنی جگہ پہ. دوسرا اس کا یہ اثر بھی ہوا ہے سلطان صاحب کے جو دبئی میں پاکستانیوں نے بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رکھی تھی. یو اے ای پورے کے اندر بالعموم اور دبئی کے اندر بالخصوص کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 10 سے 12 ارب ڈالر پاکستانیوں کے وہاں پہ انویسٹ ہیں, یا کچھ لوگ 16 ارب ڈالر بھی کہتے ہیں. بہت بڑی رقم ہے, ظاہری بات ہے جو. اور اب دبئی کی جو ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے وہ بہت بری طرح کریش کر گئی ہے. جی. یہ کوئی 8-10 دن پہلے تک جو میں نے چیک کیا تھا تو وہ 25 سے 26% گر چکی ہے. یہ بہت بڑی گراوٹ ہے. جی. اور اب ظاہری بات ہے کہ صورتحال بہتر نہیں ہوئی بلکہ بدتر سے بدتر ہی ہوتی جا رہی ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ لوگوں نے پچھلے 4-5 سال میں جو کمایا تھا, جو ریٹرن ان کو ملی ہوگی 2021-22 کے ریٹوں پہ واپس چلی گئی ہے, بلکہ 2020 کے ریٹوں پہ مارکیٹ واپس چلی گئی ہے. تو یہ آپ کی پوری وہ منافع نہ صرف واش آؤٹ ہو چکا ہے بلکہ کئیوں کی لاگت سے بھی وہ مطلب نقصان میں چلے گئے. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سرمایہ اب لوٹ کے آنے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں. جی, باقی دنیا تو نہیں, ظاہری بات ہے پاکستان میں نہیں انویسٹ کرے گی, لیکن کم از کم جو پاکستانی ہیں جنہوں نے وہاں پیسہ لگایا ہوا ہے وہ اب نکالیں گے. تو اب ان کے لیے دوسری اٹریکٹیو مارکیٹ ہو سکتی تھی سعودی عرب, کیونکہ سعودی عرب نے اس سال جنوری سے ہی اپنی اجازت دی تھی غیر ملکیوں کو زمین خریدنے کی. کنٹرولڈ اجازت تھی, کچھ زون انہوں نے مخصوص کیے تھے کہ جن میں ایسا ہو سکتا ہے, لیکن وہ بھی بہرحال جنگ کی نظر ہو گئے سارے معاملے. تو اب وہ پیسہ آپ کہیں انویسٹ نہیں کر سکتے باہر. امریکہ میں کر سکتے تھے اسٹاک میں اور ان کے ٹریجری بانڈز میں, لیکن پوری جنگ کے نتیجے میں امریکہ کی اقتصادی حالت اور ان کے اسٹاک مارکیٹ بھی مسلسل, یعنی کہ وہ پوری جو دنیا میں گراوٹ ہے, تو ایسے میں پیسہ پھر گھر کو ہی لوٹتا ہے. جی. اب وہ بلکہ ہم اس پہ ایک علیحدہ پروگرام کریں گے کہ حکومت ہماری بھی تیاری میں ہے کہ وہ پیسہ کیسے آتا ہے, ہاتھ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ریل اسٹیٹ پیکج بھی اناؤنس کرنے والے ہیں کہ وہ کم از کم پاکستانیوں کا پیسہ وہاں سے نکل کے واپس پاکستان میں لگ سکے. یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے. 10-12 ارب ڈالر نہ صحیح تو 1-2 ارب ڈالر بھی اگر ہم واپس لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس سے 1 سال میں, تو یہ بڑی کامیابی ہوگی. اشفاق صاحب, دفاعی معاملات میں کیا امکانات پیدا ہوئے؟ ویسے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے سال مئی کے بعد سے ظاہر ہمارے لیے امکانات کھلے ہیں. کچھ ملکوں سے ہمارے دفاعی معاہدے بھی ہوئے تھے, کہیں ہم جہاز بیچ رہے ہیں, کہیں مختلف طرح کے اور معاہدے. تو اس پہلو سے کیا امکانات روشن ہو سکتے ہیں؟ جی سلطان صاحب, یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے. یعنی پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا, اس کے ہم پابند ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات بھی ہیں موجودہ صورتحال میں, لیکن بہرحال ہم پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے. تو لیکن سعودی عرب نے بھی دفاعی معاہدہ ہم سے اسی بنیاد پہ کیا تھا, اور اب باقی عرب ممالک کو بھی یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ امریکہ ریلائبل نہیں ہے. جی, انہوں نے اسپیشلی ٹرمپ کا امریکہ تو بالکل بھی ریلائبل نہیں. جی بالکل, اور وہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی کو, دفاع کو ایک قسم کا آؤٹ سورس کر رکھا تھا امریکہ کو. امریکہ سے اربوں ڈالر کے وہ ہتھیار خریدتے تھے اور پھر وہ ہتھیار استعمال بھی امریکہ ہی کرتا تھا, اڈے بھی امریکہ کی کنٹرول میں رہتے تھے, اور امریکہ نے ان اڈوں کو ایران کے خلاف استعمال کر کے ان سارے ممالک کو خطرے میں ڈال دیا. قطر, عمان, بحرین میں اب ایک قسم کی حکومت گرنے کے آثار پیدا ہو رہے ہیں. کسی زمانے میں بحرین ایران کا حصہ ہوتا تھا, یہ بھی بڑی دلچسپ تاریخ ہے. تو وہ خدشہ ہے کہ دوبارہ یہ ایسا نہ ہو جائے. تو اسی طرح یمن میں. تو اب ان ملکوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ امریکہ ہماری سیکیورٹی
کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، بلکہ الٹا وہ ہمارے لیے خطرہ بنتا جا رہا الٹا ہے. وہ ہمارے لیے خطرہ بن رہا ہے، اور امریکہ کے اڈے ہمارے غیر محفوظ ہونے کی وجہ بن گئے بجائے محفوظ ہونے کی. تو شبر زیدی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ امکان ظاہر کیا تھا، جس کا مذاق بھی اڑایا گیا، کہ شاید سارے ممالک یہ ایک ایک کر کے اپنی سیکیورٹی پاکستان کے حوالے کر دیں. جی ان کا کہنا یہ تھا جو کہ ایران کو بھی کوئی خاص تحفظات نہیں ہوں گے اگر پاکستان ان کی جی. سیکورٹی پہ معمور ہوتا ہے. ان کی سیکورٹی پہ جب امریکہ ہے تو ظاہر ہے ایران کو اس سے مسائل ہیں، لیکن اگر ان عرب ممالک کی سیکورٹی میں پاکستان شریک کار بنتا ہے تو ظاہر ہے ایران کے لیے یہ امریکہ کی نسبت تو انتہائی قابل قبول بات ہے. بالکل. تو ان کا یہ اسی بنیاد پہ ان کا استدلال یہ ہے کہ یو اے ای بھی اور قطر بھی، عمان بھی، قطر کا تو بلکہ سننے میں آ رہا تھا پہلے بھی کہ وہ دلچسپی رکھتا، تو اسی طرح عمان اور بحرین، یہاں پہ پاکستانی ویسے ہی بڑی تعداد میں پولیس میں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں کام کرتے ہیں. تو یہ ممالک بھی اگر اپنی سیکورٹی پاکستان کو دے دیتے ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی دفاعی شراکت کاری کا معاہدہ کر لیتے ہیں، تو وہ شبر زیدی صاحب نے اندازہ لگا رکھا ہے کوئی 100 سے 150 بلین ڈالر سالانہ آنے کا. تو یہ تو بلی کے خواب ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایک امید ہے جو لگتا ہے کہ اگر یہ خدا نخواستہ جنگ زیادہ پھیلتی نہیں ہے، ہماری مذاکرات اور سفارت کاری کامیاب ہوتی ہے، تو ایک تو وہ پاکستان کی ریپوٹیشن اور امیج بہت بڑھ جائے گا. اس کو یعنی ہم نے اپنے اگر پچھلے سال طاقت کا لوہا منوایا ہے تو اس سال ہم سفارت کاری کا لوہا منوا لیں گے، دنیا کو ایک بڑی جنگ سے بچا لیں گے. تو پھر بہت زیادہ امکان ہے کہ دفاعی معاملات میں ہمارے بہت بڑے بڑے سودے ہو سکتے ہیں. ناظرین، اشفاق صاحب کا کہنا یہ ہے کہ تجارتی حوالے سے اور دفاعی حوالے سے پاکستان کے امکانات روشن ہو رہے ہیں، اور دبئی کی مارکیٹ ڈوبنے سے ہمارا جو سرمایہ جو دبئی میں اور یو اے ای میں پارک ہو چکا ہے وہ واپس آنے کے بھی امکانات پیدا ہو رہے ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر ضرور کر دیجیے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے. بہت شکریہ.